یہ کہانی ہمیں سمجھداری اور موقع کی نزاکت کو سمجھنے کا سبق دیتی ہے۔ ایک کسان کے پاس ایک کتا اور ایک گدھا تھا۔ کتا ہمیشہ کسان کے دروازے پر پہرا دیتا اور اگر کوئی اجنبی آتا تو زور زور سے بھونک کر کے کسان کو خبردار کر دیتا۔ دوسری طرف گدھا کھیت میں بوجھ اٹھانے کا کام کرتا اور کسان کے لیے وزنی چیزیں لے کر کے آتا۔ ایک رات کسان اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک چور آ گیا۔ چور نے دروازے کے پاس آ کر کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ کتا سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر خاموش بیٹھا رہا۔ گدھے نے حیران ہو کر کے اس سے پوچھا، تم کیوں نہیں بھونک رہے ہو؟ چور آیا ہے۔ کتا سستی سے بولا، یہ کسان مجھے کھانے کو کم دیتا ہے، مجھے پیار بھی نہیں کرتا، پھر میں کیوں اس کی مدد کروں؟ یہ سن کر کے گدھا بہت پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ اگر چور کسان کا سارا سامان لے گیا تو پھر گھر برباد ہو جائے گا۔ تو گدھے نے زور زور سے آواز نکالنا شروع کر دیا تاکہ کسان جاگ جائے۔ اب گدھے کی آواز سن کر کے کسان غصے میں جاگ تو گیا، اسے لگا کہ گدھا بغیر کسی وجہ کے شور مچا رہا ہے، اس لیے کسان نے آ کر کے گدھے کو ڈنڈے مارے اور اسے خاموش کرا دیا۔ دوسری طرف چور یہ دیکھ کر کے ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ لیکن اگلی صبح جب کسان صبح جاگا تو اس نے کتے کو پیار کیا اور گوشت بھی کھلایا، جبکہ گدھا خاموشی سے اپنے کونے میں بیٹھا رہا۔ گدھے نے دل میں سوچا، کبھی دوسروں کی ذمہ داری خود نہیں اٹھانی چاہیے ورنہ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس سے سبق کیا ملا؟ ہر کام کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ہمیں اپنی حد سے زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات نیکی کرنے پر بھی لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے اور الٹا نقصان کر دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ سستی اور غفلت نقصان دہ ہوتی ہے، جیسا کہ کتے نے اپنے فرض سے غفلت برتی۔ اور چوتھا یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور جذباتی فیصلے نقصان دہ ہوتے ہیں، جیسے گدھے نے کیا۔ تو یہ کہانی بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ایک اہم سبق رکھتی ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں کس وقت، کہاں اور کس طرح اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ کو آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیں۔ جو عورتیں ایام مخصوصہ میں ہیں یا حافظ و یا حفیظ اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کر لیں۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام یا مقیتو یا اللہ، یا مقیتو یا اللہ 501 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکت نصیب عطا فرمائے۔